معیشت پر ہم نے آج کرنی تھی. میں دو الفاظ اسپیکر صاحب آپ کی اجازت سے مستفیض ہو کر, یہ تھوڑا پولیٹیکل کیونکہ میاں نواز شریف کا انہوں نے ذکر کیا تھا, میری صرف چونکہ میں ان کا اسپوکس پرسن بھی رہا ہوں اور جو باتیں ہم ان سے سنتے تھے سویلین بالادستی کے حوالے سے, پارلیمنٹ کی سوورینٹی کے حوالے سے, میں صرف ایک چیز ان سے گزارش کروں گا کہ 26ویں ترمیم پر اور 27ویں ترمیم جو آنے والی ہے اس پر ایک اپنا سٹیٹمنٹ یا پریس کانفرنس دے دیں اور بھرپور انداز میں دفاع کر کے دکھا دیں 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم. میرا خیال ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں اینڈ آئی تھنک پوری قوم ان سے توقع کرتی ہے کہ وہ بھرپور مخالفت کریں گے اس کی, کیونکہ جو انہوں نے ہمیں سبق سکھایا تھا, انہوں نے تو ووٹ کو عزت دو کا سبق سکھایا تھا, یہ اس سے زیادہ نہیں بولوں گا, بٹ وی ایکسپیکٹ کہ میاں نواز شریف اس کروشل موقع پر اپنا رول پلے کریں گے اور اپنے بھائی صاحب جو کہ پرائم منسٹر ہیں اور اپنی کابینہ کے لوگوں کو, پارلیمنٹ کو روکیں گے یہ سب کرنے سے. معیشت کے حوالے سے ہم نے پلان کیا تھا, چونکہ کل آپ کو پتہ ہے کہ وزیر بہت بھاری بھرکم وزراء انکلوڈنگ دا فائنانس منسٹر سب نے ایک پریس کانفرنس کی معیشت کے حوالے سے, اور ہم سوچ رہے تھے, میں تیمور جھگڑا ہم بات بھی کر رہے تھے کہ آج پتہ نہیں کیا خوشخبری سنائیں گے, کیا کچھ بتائیں گے کہ معیشت میں کتنا زبردست کارنامے انجام دیے گئے ہیں. لیکن جب ہم نے پریس کانفرنس سنی اور اس کا تجزیہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو 4-5 وزیر تھے اس میں سے کسی نے کچھ نہیں بتایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بتایا کیا تھا اور کیا نہیں بتایا, اور کبھی نہیں اس پر بات کریں گے. وزیر خزانہ صاحب نے مبارکباد پیش کی پاکستان کی قوم کو کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ IMF کے ساتھ ہو گیا. مطلب اس سے زیادہ مذاکرہ خاص چیز نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا. پچھلے 30 سال میں تقریباً پاکستان کے 25واں IMF پروگرام ہے, اور ہر IMF کے پروگرام میں ہر 3 مہینے کے بعد تقریباً ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو تقریباً جس ملک نے پچھلے 20-25 سال میں 150 سے 200 سٹاف لیول ایگریمنٹ کیے ہیں, جس سے پاکستان کی معیشت, پاکستان کے عوام کو کوئی بہتری نہیں آئی, یہ مبارکباد دینے کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مطلب آپ ذرا انتہا دیکھیں, کبھی بات نہیں کریں گے. نہ اس کل پریس کانفرنس میں بات کی, عوام کی بات نہیں کی, عوام کی غربت کی بات نہیں کی, پاکستان کے مڈل کلاس کے اوپر جو تباہی آئی ہے پرچیزنگ پاور کے حوالے سے اس کی بات نہیں کی, پاکستان میں جو غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا اس کی بات نہیں کی, پاکستان میں جو بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اس کی بات نہیں کی. بات ہی نہیں کی, نہ بے روزگاری, نہ مہنگائی, نہ غربت, نہ مڈل کلاس کی, نہ سیلریڈ پیپل جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو تباہی کی گئی ہے ٹیکسز کی مد میں اس کی بات نہیں کی گئی. سٹاف لیول ایگریمنٹ کی بات کی گئی, انویسٹمنٹ کی بات نہیں کی. وزیر اعظم, یہ وہ ان کے وزیر اعظم وہ ہیں جو پچھلے 3.25 سال میں میرا خیال ہے کہ 200 دورے کر چکے, اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا مذاق کیے انویسٹمنٹ کے نام پر. ایک تو SIFC بنایا جون 2023 میں, اس کا بھی نتیجہ میں بتا دیتا ہوں. لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے باہر گئے ہیں اور کچھ صدور اور وزراء اعظم پاکستان آئے ہیں دوسرے ممالک کے, پتہ نہیں کو 200 MOU سائن کیے, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, جس کی ٹوٹل رقم جو تھی تقریباً $25 بلین سے زیادہ تھی. $25 بلین ہر دفعہ بتایا گیا. ابھی پچھلے ہفتے 10 دن پہلے سعودی عربیہ گئے, پھر 2-3 MOU سائن کیے. مطلب کوئی شرم بھی نہیں آتی کہ بھائی پچھلے کبھی کچھ نہیں آیا, آپ $30 بلین $25 بلین کے MOU سائن کر چکے ہیں, ایک دھیلا نہیں آیا, آپ پھر قوم کو نوید سنا رہے ہیں. ان کے وزراء آتے ہیں کہ دیکھیں جی کتنا بڑا MOU سائن کر لیا. حالت یہ ہے کہ وہ جو MOU سائن کرتے ہیں دوست ممالک کے ساتھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی مد میں آنے کے لیے, اس وقت جیسے میں بات کر رہا ہوں $70 ملین FDI مائنس, پلس بھی نہیں. پچھلے ایک سال میں $1 بلین میں کی کمی آئی ہے FDI میں. اور باتیں سن لیں
ابھی پھر چلے جائیں گے, ابھی ہم سنیں گے کل یا پرسوں جا رہے ہوں گے ملائیشیا یا سعودی عربیہ یا کسی عرب ممالک, اور کہیں گے وہاں جا کے کہیں گے کہ, اور اتنی بھاری بھرکن ٹیم ساتھ ہوتی ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کرتے کیا ہیں. تھوڑا سا میں بھی اگر ہوتا 4.5 سال تو 4.5 سال میں بھی کہتا وزیر اعظم صاحب میرا خیال ہے اب کچھ بھی نہیں آ رہا, اب آپ کوئی اور طریقہ نکالیں. اور اوور آل انویسٹمنٹ جو میں ایسے ایف سی کی بات کر رہا تھا, بار بار ذکر کرنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے قوم کو, بیکاز انویسٹمنٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اگر انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوئے گی, اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنے کے لیے آئے گا تو کہاں سے ترقی ہوئے گی. انویسٹمنٹ کی حالت یہ ہے کہ 51 سال میں لوئسٹ لیول ہے, لوئسٹ لیول ہے. اینڈ آئی کیپ ریپیٹنگ دیٹ ٹو ٹیل آل دا منسٹرز اور ان کے حمایتیوں کو کہ پاکستان میں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. اور اکنامک ایکٹیویٹی کی آپ انتہا دیکھیں جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, اور میں اس وجہ سے اس کا دوبارہ ذکر کروں گا کہ آج ایک کمپیریزن بھی آیا ہے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے, جو سب بنیاد ہے کہ تمام اکنامک ایکٹیویٹی کا نچوڑ ہے کہ جی آپ کے ملک میں عوام کو فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, ترقی ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, وہ جی ڈی پی گروتھ میں آ جاتا ہے. 1.62% پچھلے 3 سال کا شہباز شریف کی حکومت کا ایوریج جی ڈی پی گروتھ ریٹ رہا ہے. اس سال جو اب کہہ رہے ہیں, کوئی ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 2.7%, کوئی کہہ رہا ہے 2.8%, اس سال بھی ان کمپیریزن with all the other regional countries, India, بنگلہ دیش, سری لنکا, یہ تمام کا جو ایوریج گروتھ ہے وہ 5.8% ہے. ابھی آپ ذرا دیکھیں, اندازہ لگائیں کہ یہ جو نااہل وزیر اعظم ہیں, نااہل کابینہ ہے, یہ 4.25 سال میں پاکستان کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ ہر سال پیچھے چلے جا رہے ہیں. مطلب اس سال بھی صرف 1 سال میں تقریباً 3% گروتھ ریٹ کا فرق آئے گا پاکستان میں اور باقی ایوریج آف دی ادر ریجنل کنٹریز. تو جس ملک کی حالت یہ ہو, میں تبھی آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میں پوری پریس کانفرنس سنی, میں نے ایک وزیر سے یہ نہیں سنا کہ غربت کے بارے میں بات کی. ایک وزیر نے نہیں ذکر کیا غربت کا, 12 کروڑ عوام کا نہیں ذکر کیا, ایک نے 24% ان امپلائمنٹ ریٹ کا نہیں ذکر کیا, ایک نے 30% سے اوپر 34% ان امپلائمنٹ امنگ یوتھ کا ذکر نہیں کیا, ایک نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں انفلیشن ریٹ 6% کراس کر چکا ہے, ایک نے یہ نہیں بتایا کہ مڈل کلاس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ 60% سے کم ہو چکی ہے. ایک نے بھی نہیں ذکر کیا. عوام کی نہیں بات کرتے. ہاں کس کی بات کی تھی؟ بالکل کی تھی, اشرافیہ کی. دیکھیں جی اسٹاک مارکیٹ کہاں پہنچ گئی. بھائی کو تھوڑا سا تو لحاظ کریں, پاکستانی قوم کا اتنا تو لحاظ کریں کہ آپ عوام کو یہ تسلی تو دیں کہ جی ہم آپ کی بہتری ابھی ہونے والی ہے, غربت کم ہوگی, بے روزگاری کم ہوگی, امپلائمنٹ جنریشن زیادہ ہوگی, انفلیشن کم ہوگی, اور جو دوسری انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی. کوئی 1.0 نہیں. سرکولر ڈیٹ میں صرف جگہ سب ایک میں ذکر کر دوں, سرکولر ڈیٹ کی پاور منسٹر نے بات کی تھی. ایک تو 4.25 سال میں وہ بھی آئے, پرائیویٹائزیشن منسٹر بھی تھے. 4.25 سال میں آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا حال جو مصطفیٰ نے تھوڑا سا ذکر کیا, 1 ٹریلین روپیز کے لاسز کراس کر چکے ہیں. 4.25 سال میں آپ نے ایک پرائیویٹائزیشن کیا, وہ بھی آپ نے پاکستان کے بزنس ایتھکس کے خلاف, کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی, اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میں پرائیویٹ پارٹی کو فرسٹ موومنٹ بینک دے دیا. ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا ظلم ہے. سرکولر ڈیٹ کم کر دیا. کم کیسے کیا؟ 1.3 ٹریلین روپیز کا آپ نے بینکوں سے لون لیا, ان کو 600 ملین روپیز کا انٹرسٹ انکم جنریٹ ہوگی, اور وہ سارا بوجھ عوام پر لاد دیا. تقریباً پتہ نہیں کتنے روپیز پر یونٹ کا اضافہ اگلے 6 سال تک عوام برداشت کرے گی. تو یہ ایک مختصر جائزہ تھا جو کل انہوں نے وہ کیا تھا. باقی این ایف سی ایوارڈ اور دوسری چیزوں پر جھگڑا صاحب بات کریں گے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ جی. میں اس میں ایڈ کرتا ہوں, اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ این ایف سی کا جو ہے وہ کہتا ہوں, لیکن جو زبیر صاحب نے باتیں کی ہیں اس میں میں 2-3 چیزیں ایڈ بھی کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ واقعی جس طریقے سے کل یہ پریس کانفرنس اناؤنس ہوئی, ہمارے خیال میں تو یہ حکومت جو تقریباً 4 سال ابھی رہی ہے, کہ یہ کوئی اپنا پرفارمنس سکور کارڈ بتا رہے تھے کہ ہم پاکستان کو یہاں سے یہاں لے گئے, اور کوئی میرے خیال میں یوٹیوب پہ 1 گھنٹہ 28 منٹ کی ویڈیو پڑی تھی, اور وہ دیکھ کے میں حیران ہوں کہ 6-7 وزیر ہیں, کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. لگتا ہے کسی نے زبردستی ان کو بٹھایا تھا کہ جا کے کہو کہ اکانومی پہ بات کرو.
کیونکہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. اب کچھ کہنے کا نہیں ہے. ان سب نے جو ہے وہ ایک نے 10 15 منٹ کی سلائیڈز دکھائی ہیں, ایک کے پاس بھی کچھ کہنے کا کچھ نہیں تھا. جیسے زبیر صاحب نے کہا, نہ غربت کی بات, نہ مہنگائی کا کوئی توڑ لانے کی بات, نہ بے روزگاری کی بات. سب اپنے سوٹ اور ٹائی پہن چکے ہیں کیونکہ ان کو تو فرق پڑتا نہیں ہے. ایف بی آر چیئرمین صاحب نے بات کی کہ پتہ نہیں کیا ٹیکس ریفارمز آ گئے. ٹیکس ریفارمز تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا آئے ہیں, کیونکہ ٹیکس دینے کے بعد آنسو جو ہے وہ نکلتے ہیں. آج سے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکس ریفارم ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 1 روپے انہوں نے تاجروں سے نہیں لیا. جو پھنسا ہوا ہے ٹیکس نیٹ پہ, اس سے 50% تک نان سیلریڈ میں, 40% تک سیلریڈ میں, اس کے اوپر 17% جی ایس ٹی ہر چیز میں. یعنی آپ 3 روپے کا کام کرتے ہیں, 2 روپے آپ سرکار کو دیتے ہیں اگر آپ ٹیکس نیٹ میں ہیں. کس لیے؟ میں تو اپنی ذاتی اس میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ آپ میرا ٹیکس ریٹرن دیکھ لیں کہ شاید اگر وہ میرے خیال میں کوئی کروڑوں میں آتا ہے ابھی, تو وہ اس لیے میں دے رہا ہوں کہ میرا الیکشن میرے سے حکومت چوری کر لے, کہ میرے گھر کی مجھے سیکیورٹی رکھنی پڑے, تاکہ جو ہے جو وردی والے اور بغیر وردی والے لوگ ہیں وہ میرے گھر میں اندر ایسے ہی نہ گھسے, کہ ہیلتھ کا خرچہ خود کرنا ہو, کہ ایجوکیشن کا خرچہ خود کرنا ہو, اور جب مرضی حکومت نے ای سی ایل پہ ڈال دینا ہے. اس سب کے لیے ہم جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بڑے ٹیکس ریٹرن بڑے ہیں, کہ تقریباً 5.9 ملین ٹیکس ریٹرن لوگوں نے فائل کیے. اس میں آپ دیکھ لیں تقریباً 40% لوگوں نے ٹیکس دیا ہی نہیں ہے, صرف کاغذ بھرا ہے. اور سب سے مزیدار بات, ان کے ایک اسپوکسمین ہیں, انہوں نے بات کی کہ دیکھیں یہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے, آپ کی ہماری بات کرتے ہیں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے یہ ویسے روتے ہیں, ان کے ٹیکس کا تو کوئی خاص مطلب ہی نہیں ہے, کہ ان کا سارا ٹیکس صرف 500 ارب بنتا ہے, جبکہ ہماری ٹوٹل ریونیو کریکشن تو جو ہے وہ کوئی 13,000-14,000 ارب ہے, تو 5% بھی نہیں بنتا. تو اورنگزیب صاحب اگر 5% بھی نہیں بنتا, صرف 500 ارب ہے اور یہ بے معنی ہے, تو مہربانی کر دیں آدھا کر دیں نا, تاکہ آپ کے لیے تو مقصد نہیں ہے, ہمارے لیے تو 50% ٹیکس دے کے بس ہو گئی ہے. پھر اسی لیے تو جو ہے وہ یہ لوگ جاتے ہیں. یہ ایک کنفیوز حکومت ہے, یہ ایک نااہل حکومت ہے, یہ ایک انلیجٹمیٹ حکومت ہے. یہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی اور یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے, یہ ان کی ہار ماننے کی ایڈمیشن ہے. اس سے بہتر ہے یہ ریزائن کر کے یہ ملک چھوڑ دیں. جو ان کے ہائیبرڈ ماسٹرز ہیں وہ ان سے ریزائن کرا دیں, ان کا نام بھی جو ہے وہ یہ خراب کر رہے ہیں. یہ ملک ان سے ٹھیک نہیں ہونا, اور نہ یہ ترامیم پہ ترامیم کر کے آئین کا بیڑا غرق کر کے جو ہے وہ یہ لوگوں کی تنقید ختم ہونی ہے. یہ جو میں کنفیوز ہونے کی بات کر رہا ہوں, اتنا انہوں نے ریفارم کر لیا کہ 4 سال بعد انہوں نے 8 کمیٹیاں اور بنا دی, اور جو کمیٹی ٹیکس کو دیکھ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ٹیکس کم کرو, کہ انکم ٹیکس زیادہ ہے, کمپنیوں پہ سپر ٹیکس زیادہ ہے, جی ایس ٹی زیادہ ہے, ڈیویڈنڈ پہ جو ہے وہ ٹیکس زیادہ ہے, یہ سارا کم کرو ورنہ انویسٹمنٹ ساری جاری ہے. یہ اخباروں میں آیا تھا, آپ سب نے رپورٹ کیا تھا. تو اگر یہ اصلیت ہے تو آپ ہم سے کیوں 50% ٹیکس دے رہے ہیں؟ کنفیوژن کی انتہا ہوتی ہے. اچھا, پاور منسٹر نے کہا کہ پتہ نہیں پاور میں کیا کیا ریفارم ہو گیا. آپ مہربانی کریں اسلام آباد سے باہر جائیں, یہ قریب خیبر پختونخوا ہے, کسی کے پاس پاور ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہم نے کرنی ہے. آپ مجھے بتا دیں, ایک سوال ہے, پیسکو وفاقی ادارہ ہے, 100 ارب روپے سے زیادہ وہ جو ہے وہ خسارہ ہوتا ہے اس کا ہر سال. آپ اس کی کیا پرائیویٹائزیشن کریں گے؟ کون اس کو لے گا؟ وہ خسارہ کون برداشت کرے گا؟ اس میں جو انویسٹمنٹ کرنی ہے جو وفاقی حکومت نہیں کر رہی, کون وہ کرے گا؟ لوگ تو اپنے میٹر پھینک کے سولر پہ جا رہے ہیں, اور سولر پہ آپ کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سولر بھی نہ لگاؤ, یعنی آپ کو بجلی کا حق بھی نہیں ہے. وفاقی سسٹم دیتی نہیں ہے, دیتی ہے تو 60, 70, 80 روپے یونٹ, اور اگر اس کے بجائے آپ سولر پہ جائیں تو کہتے ہیں کہ سولر آپ نہیں لگا سکتے. یہ جو نیٹ میٹرنگ کے ریٹ تھے
یہ نئے گاہک کے لیے آدھے کر دیا اور میرے خیال میں ابھی پرانے کے لیے کرنے کا پروپوزل 5ویں 6ٹھی بار جو ہے وہ یہ لے جا رہے ہیں. یہ طریقہ یہ ایسے ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا جب موبائل فون آ رہے ہیں تو آپ کہیں کہ جی جو پی ٹی سی ایل کے لینڈ لائن ہیں ان کو ہم نے بچانا ہے تو کوئی موبائل نہ لے, موبائل پہ ٹیکس لگاتے ہیں, موبائل کمپنیز کو آنے نہیں دیتے تاکہ پی ٹی سی ایل خسارے میں نہیں جائے. آپ لوگوں کو جو ہے وہ بجلی نہیں دے رہے, ان کو سولر کا موقع نہیں دے رہے تاکہ آپ خود جو ہے جو خسارہ آپ نے جو ہے وہ سارے ان ڈسکوز میں پیدا کیا کہ وہ آپ جو ہے وہ کسی طریقے سے ختم کر لیں, اور وہ بھی ختم نہیں ہو رہا. جیسے زبیر صاحب نے کہا, ایک انہوں نے بات کہی کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ کا کچھ کیا, اس کے لیے ہم نے قرضہ لے لیا. جی قرضہ لے لیا اور وہ آپ پہ ڈال دیا. جیسے زبیر صاحب نے کہا میرے خیال میں 3.5 روپے یونٹ وہ انہوں نے کہہ دیا کہ 6 سال کے لیے آپ دیں گے تاکہ وہ قرضہ جو ہے وہ آپ اور میں پے آف کر سکیں. پھر سلمان صاحب آئے, انہوں نے رائٹ سائزنگ کی بات کی. وہ میں 15 منٹ سن رہا تھا, انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب کو اتنی میٹنگز, اتنی پریزنٹیشن دے دی, پھر اتنی ڈپارٹمنٹس کی دے دی, پھر اتنی ڈپارٹمنٹس کی دے دی. پھر ہم نے ایک بات انہوں نے کہہ دی کہ ہم نے یوٹیلیٹی سٹور ختم کر دیا. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ کوئی 1 روپے کا فائدہ ہوا ہے. رائٹ سائزنگ کا مطلب کہ کوئی 1 پیسہ بچایا. جیسے جو ہے وہ مصطفیٰ بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو صرف دیکھا کہ آپ نے خرچہ زیادہ کیا, اور یہ رائٹ سائزنگ وقت مجھے یاد آ رہا تھا کہ کل آپ نے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وفاقی ملازمین کی گریڈ 22 کی سیکرٹریز کی 85% ہاؤس رینٹ آپ نے زیادہ کرائی ہے. تو یہ ہم سے ٹیکس اس لیے لیتے ہیں کہ 85% ہاؤس رینٹ جو ہے وہ 22 گریڈ کے ملازمین کی زیادہ کر دیں. اس کے بعد وہ صوبے کریں گے, آپ کا 12 ارب کا اس پہ خرچہ آ جائے, صوبے کر لے تو 122 ارب آ جائے گا, 10 گنا وہ بڑھ جاتا ہے. پھر آپ جا کے آئی ایم ایف کو کہیں گے, پھر وہ آپ کو کہے گا کہ اور ٹیکس بڑھا دو, اور منی بجٹ ڈال دو. تو یہ آپ کا ریفارم ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تنخواہوں کا سسٹم کیسے بہتر کر رہے ہیں, آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ پینشن کا سسٹم کیسے بہتر کر رہے ہیں, آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو اتنے زیادہ جو ہے وہ ملازمین ہیں جو کہ کام نہیں کرتے کہ ان کو آپ ریٹرین کیسے کیا کریں گے, کیا پلان ہے ان کے لیے. ریفارم تو اس کو کہتے ہیں نا, اس کو نہیں کہتے کہ آپ پہ اور مجھ پہ ٹیکس لگائیں اور لوڈ شیڈنگ 23 گھنٹے کی کر دیں. انویسٹمنٹ پہ بات کرنا جی ضروری ہے. انویسٹمنٹ پہ کیونکہ انہوں نے بات ہی نہیں کی, کہ نہ یہ غربت پہ بات کر سکتے ہیں, نہ یہ مہنگائی پہ بات کر سکتے ہیں, نہ یہ بات کر سکتے ہیں بے روزگاری پہ, اور نہ یہ کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ پہ. زبیر صاحب ایم او یوز کی بات کر رہے تھے, مجھے صرف ایک ایم او یو کا رزلٹ دکھا دیں. ساری ایس آئی ایف سی کی لیڈرشپ اور پرائم منسٹر کھڑے تھے. البیک چکن کی دکان کا ایم او یو انہوں نے کھولا تھا کہ البیک چکن کی دکان کھلے گی, وہ تو لے آئے. وہ زبیر صاحب 25 ارب ڈالر بھی چھوڑ دیں ایک, وہ تاکہ ہم البیک چکن تو کھا لیں نا. یہاں پہ البیک وہ سعودی عربیہ میں ملتا ہے. انویسٹمنٹ کی یہ حالت ہے کہ انویسٹمنٹ چھوڑیں. جو ایک گروپ تھا پچھلے 20 سالوں میں جو ایک 2 بڑی انویسٹمنٹ ہوئی تھی, ایک کراچی الیکٹرک میں ہوئی تھی, ایک اتصالات میں ہوئی تھی. اتصالات کا ابھی تک $800 ملین کا جو ہے وہ پھڈا ہے وفاقی حکومت سے, وہ سالو نہیں ہوا. اور آج سے کچھ دن پہلے جو 2 انویسٹر جنہوں نے کراچی الیکٹرک میں انویسٹمنٹ کی تھی, انہوں نے نوٹس بھیجا ہے وفاقی حکومت کو کہ ہمارا